صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی عصر سے پہلے حضرت مولانا محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا کی بیماری طویل تھی اور عمر بھی بہت ہی اچھی تھی۔ زیادہ عمر پہنچنے کے بعد بیماری مزید ہو جاتی ہے تو قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ رائے بریلی سے لگ بھگ 15 رمضان کو یہاں لائے گئے لکھنؤ ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں حضرت کا قیام رہا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے حضرت کا معائنہ کیا، دیکھ بھال کی، مگر وہی ہوا جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا کی ذات گرامی اس وقت اتنی اہم تھی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو یا خاندان حسنی ہو یا حضرت سے متعلق جو ادارے ہیں وہ ادارے ہوں، سب اس وقت انگشت بدندہ ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ لیکن تجربات نے یہ بتایا ہے کہ اللہ والوں کے جانے کے بعد اللہ کا کام نہیں ختم ہوتا ہے، اللہ والے اللہ کا کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو داعی کبیر تھے، جب دنیا سے رخصت ہوئے یا جب مرض الوفات ہے ان کا، اس وقت علماء بے حد پریشان ہے کہ یا اللہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ دونوں حاضر ہوئے اور کاش اگر حضرت مولانا الیاس صاحب نہ رہے تو آپ آئیے، آ کے نظام الدین میں رک جائیے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب اگر ضرورت ہوگی تو میں آؤں گا اور کسی کے بھگائے بھاگوں گا بھی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب اللہ والے چلے جاتے ہیں تو اللہ کا کام نہیں جاتا۔ اللہ کا کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، اور وہ وہی کام کر گزرتے ہیں کہ جو ان کے اسلاف نے کیا۔ یہ پوری تاریخ اس کے لیے شاہد ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ اکرام کے لیے موت سے زیادہ بڑھ کر یہ بات تھی۔ اگر ان کی کوئی گردن کاٹ دیتا تو یہ بات آسان تھی، لیکن اگر حضور کی انگلی سے ایک قطرہ خون بہتا تو یہ زیادہ مشکل۔ ان کی عجیب حالت ہوئی، پورا نظام درہم و برہم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام بے تاب ہیں، بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے، ان کو چپ لگ گئی ہے، وہ بول نہیں پا رہے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایسے میں آئے اور کیا فرمایا؟ وہی کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا۔ ممبر پر بیٹھ کر کے کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کا پجاری تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ سمجھے کہ اللہ ہے اور رہے گا۔ اس کو موت آنے والی نہیں ہے، موت کو وہ بنانے والا ہے، زندگی کو وہ بنانے والا ہے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا اچھے لوگوں کی کمی ہوتی رہی، لیکن اللہ کا کام نہیں رکا۔ اللہ کا جو کام تھا وہ ہوتا رہا۔ آج یقیناً خود میرے اوپر بھی اس کا اثر ہے کہ اب کیا ہوگا، لیکن وہ ہوگا جو اللہ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ندوۃ العلماء بھی مزید ترقی کرے گا، اور جو ادارے حضرت سے متعلق ہیں وہ بھی ترقی پذیر ہوں گے۔ یقیناً حضرت مولانا کی ذات تو سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے کارہائے نمایاں۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا تھی آج۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا رابع حسنی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے تھے۔ حضرت مولانا حقیقی بھانجے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مولانا کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم کے بعد سے گزاری، اور بالکل ایسا ہم رنگ ہو گئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آخر میں تو ہم شکل بھی ہو گئے اور ہم رنگ بھی ہو گئے، ہم مزاج بھی ہو گئے۔ حضرت مولانا رابع صاحب نے اپنے اکابر کا عطر اسی طرح کشید کیا ہے جس طرح حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشید کیا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی تلاش کر کر کے بزرگوں کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور ان سے ان کی باتیں سنتے تھے، اور ان کا مقام جو ان کے دل میں تھا اس کو وہی جانتے تھے۔ خود میرا معاملہ یہ کہ میں حضرت کے پاس متعدد مرتبہ گیا اور جاتا رہتا تھا، اور میں نے کبھی اگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو شیخ الاسلام سے ایسی باتیں اپنی عقیدت کی بتائیں کہ جس سے حیرت ہوئی کہ ان کو سارے بزرگوں کا یہ مجموعہ ہے، سارے بزرگوں کی باتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں حفظ ہیں۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کا تذکرہ آ گیا، اپنے خاندان سے ان کے تعلقات اور اپنی ذات سے ان کے تعلقات اور ان کے پاس بار بار آنا جانا، یہ سب بیان کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور جو اچھے اچھے اکابر، بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، سب سے حد یہ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بھی تعلیم حاصل کی، ندوۃ العلماء میں بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور ان کے بعد ان کے اخلاف کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ مولانا کے کاموں کو اچھی طریقے سے کریں، اور تمام دنیا کے علماء اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ندوۃ العلماء سے قربت کی بہت زیادہ ضرورت، اس لیے کہ وہاں حضرت مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب بہت ہی ضعیف ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، لہٰذا ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے علماء کو چاہیے کہ توجہ کریں اور تعاون سے کام لیں کہ اس وقت میں، اس گھڑی میں ندوے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ بات مجھے کہنا تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو ایسے وقت اٹھایا ہے، ایسے دن اٹھایا، ایسے مہینے میں ان کی وفات ہوئی کہ جو انتہائی مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 22 رمضان کو ہوئی، اس دن جمعے کا دن تھا، سن 1420 ہجری، اور 31 دسمبر تھا، سن 1999۔ ایک بات تو یہ، حضرت مولانا رابع صاحب کی وفات ہوئی 21 رمضان 1444، اور پنجشنبہ یعنی جمعرات، وہ شب قدر میں ان کی جنازے کی نماز ہوئی، اور ان کی جنازے کی نماز انشاءاللہ شب جمعہ میں ہوگی۔ یہ دونوں مناسبتیں ہم اس کو نیک فال کے طور پر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت مولانا رابع اور حضرت مولانا علی میاں صاحب میں بڑی قربت اور بڑی مماثلت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا بلال صاحب، مولانا جعفر صاحب اور دیگر متعلقین سے میں تعزیت کرتا ہوں، خود اپنی طرف سے، دارالمبلغین لکھنؤ کی طرف سے، مجلس تحفظ ناموس صحابہ کی طرف سے، کہ ہم لوگ سب لوگ آپ کے اس کٹھن وقت میں شریک ہیں،
اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سعادت دارین نصیب فرمائے اور اب حضرت مولانا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے. شکریہ.